ہماری زندگی عارضی ہے. ہم میں سے کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں جیتا، بلکہ چند سالوں بعد ہم سب کو دنیا سے جانا ہے. یہ خود اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے. اگر یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہوتی تو شاید اس کی حقیقت کچھ اور ہوتی، لیکن چونکہ یہ بہت مختصر ہے اس لیے اس کا ایک خاص مقصد ہے. کچھ لوگ بچپن میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، کچھ نوجوانی میں، اور کچھ کو اللہ تھوڑا زیادہ وقت دیتا ہے، لیکن آخر کار سب کو اس دنیا سے جانا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ میں فرماتا ہے، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں اسی میں واپس لے جائیں گے اور پھر اسی سے دوبارہ زندہ کریں گے. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں آخرکار اسی کی طرف لوٹنا ہے. چاہے آج ہو یا کل، ایک دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا. چاہے ہم 150 سال بھی جی لیں پھر بھی موت سے بچ نہیں سکتے. اسی حقیقت سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیارے لوگوں سے کتنی ہی محبت کیوں نہ کریں، اللہ ان سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. وہی ان کا خالق ہے، وہی انہیں پیدا کرنے والا ہے. اگر میں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں تب بھی مجھے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ اس سے کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. اللہ کی محبت اتنی عظیم ہے کہ اس کا مقابلہ کسی کی محبت نہیں کر سکتی. میرے بھائیوں اور بہنوں، ہماری ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، یا کبھی کبھی ہم اپنے بچوں یا مال و دولت سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ دنیا دراصل ایک امتحان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو مال و دولت اور اولاد ہم نے تمہیں عطا کی ہے وہ تمہارے لیے ایک آزمائش ہے. اللہ کی حکمت اور علم کا کمال دیکھیں کہ اس نے انسانوں کو زمین پر لانے کے لیے والدین کو ذریعہ بنایا تاکہ وہ اپنے بچوں کی پرورش کرے، ان کی حفاظت کرے اور ان کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم ہو. والدین اور بچوں کے درمیان یہ رشتہ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے. اگر ہم درختوں کی طرح خود بخود پیدا ہوتے تو شاید ہمارے درمیان یہ تعلق اور محبت نہ ہوتی جو آج ہمیں ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے. اللہ نے والدین کو ہمارے لیے منتخب کیا اور ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا. اللہ فرماتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. چاہے آپ کے والدین مسلمان ہو یا نہ ہو، وہ تمہارے عقیدے کے ہوں یا نہ ہو، ان کا احترام اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہم سب پر فرض ہے. یہ ایک ایسی ذمہ داری ہے جو ہر حال میں ادا کرنی چاہیے. اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مختصر مدت کے لیے پیدا کیا تاکہ ہمارا امتحان لیں. یہ زندگی دراصل آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے. چھوٹے بچوں کی مثال لیں، ان کے لیے امتحان عمر کے ساتھ بدلتا ہے. بڑی عمر تک پہنچنے سے پہلے بچے خود اپنے والدین، بہن بھائیوں اور باقی گھر والوں کے لیے ایک آزمائش ہوتے ہیں. لیکن جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان پر اللہ کے حکم ماننے کی ذمہ داری آ جاتی ہے. آج آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں. آپ کے امتحان کا حصہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، ایک دوسرے کا احترام کیسے کریں گے، ایک دوسرے کے لیے آسانی کیسے پیدا کریں گے اور ہر ممکن طریقے سے ایک دوسرے کو سہولت فراہم کریں گے. یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان سے کیسے بچائیں گے اور کیسے یقینی بنائیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو اس چیز سے محفوظ رکھیں جو نقصان دہ ہو یا کسی کے لیے غم کا باعث بنے. یہ سب آپ کے اور میرے امتحان کا حصہ ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں ہمارا اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خالق کی طرف سے دی گئی ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کرتے ہیں. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، میں نے انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہی ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے. لیکن زندگی گزارنے کے لیے ہمیں روزی کی ضرورت ہوتی ہے.
ہم سب دولت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکیں. اسی کوشش میں کئی بار ہم اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. شیطان ہمیں بہکاتا ہے اور دنیا کی چمک دمک میں ایسا مشغول کر دیتا ہے کہ ہم اپنے اصلی مقصد کو بھول جاتے ہیں. لیکن اللہ فرماتا ہے میں انسانوں سے روزی نہیں مانگتا اور نہ ہی یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. اللہ کو ہماری روزی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس نے ہمیں آزمایا ہے کہ ہم اپنے جیسے ضرورت مندوں کی مدد کریں، کمزوروں کو کھلائیں، جانوروں کے ساتھ نرمی کریں اور اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں. رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی جاندار مخلوق کو کھلانا یا اس کی پیاس بجھانا نیکی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میں تم سے نہ رزق مانگتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کھلاؤ، میں ہی تمہیں رزق دینے والا ہوں. لہٰذا صرف میری عبادت کرو اور مجھ سے مانگو. یہ سب اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش کا حصہ ہے. اللہ رزق کا ذکر کیوں کر رہا ہے جبکہ بات عبادت اور دعا کی ہو رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ہمیں اکثر رزق، صحت اور دنیاوی چیزوں کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی بہت مختصر ہے، اس لیے اسے نافرمانی میں ضائع نہ کرو. اگر تم دولت حاصل کرنا چاہتے ہو، چاہے صحیح طریقے سے یا غلط طریقے سے، یاد رکھو کہ جو کچھ اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے وہی تمہیں ملے گا اور اسی کو تم استعمال کر سکو گے. کچھ لوگ بے شمار دولت جمع کر لیتے ہیں مگر اللہ نے انہیں اس کے استعمال سے پہلے دنیا سے بلا لیا، تو پھر اس دولت کا کیا فائدہ؟ اسی لیے خوش رہنا بھی اللہ کے امتحان میں کامیابی کا ایک حصہ ہے. اللہ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ آپ کی زندگی ہمیشہ آپ کی خواہش کے مطابق نہیں چلے گی بلکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق چلے گی. جیسے اسکول میں امتحان دینے والے طلبہ سوالات کا انتخاب نہیں کرتے بلکہ امتحان لینے والا طے کرتا ہے کہ کیا پوچھا جائے گا، اسی طرح زندگی کے امتحان میں بھی اللہ ہی فیصلہ فرماتے ہیں. اللہ ہی وہ ذات ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح آزمایا جائے. ہم میں سے ہر ایک کو زندگی میں کبھی نہ کبھی صحت کے مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے. کبھی کبھی بچپن ہی سے بچے کو مختلف بیماریوں کا سامنا ہوتا ہے، جیسے مسلسل رونا یا پیٹ کی تکلیف، جو ماں اور باپ دونوں کے لیے ایک آزمائش بن جاتی ہے. ایسے وقت میں کچھ والدین غصے میں آ جاتے ہیں اور کبھی ماں بھی بچے پر سختی کر بیٹھتی ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ آزمائش میں ناکامی سمجھی جائے گی. یاد رکھیں اللہ کی دی ہوئی آزمائش پر صبر کرنا ہی کامیابی ہے. یہ بچہ آپ کا ہے اور اس کے ساتھ پیش آنے والے مسائل آپ کے امتحان کا حصہ ہے. بچپن کے بعد بھی جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، خاص طور پر ان لوگوں کو جنہیں ڈاکٹر نے لا علاج کہہ دیا ہے. لیکن یاد رکھیں اللہ کے نزدیک کوئی بیماری لا علاج نہیں. ایک حدیث جس کا مفہوم ہے کہ ہمیشہ اللہ سے مدد مانگو اور کبھی بھی امید نہ چھوڑو. میرے بھائیوں اور بہنوں، مایوس ہو جانا اللہ کی ذات پر شک کرنے کے برابر ہے. اللہ سب سے بڑی امید ہے. یاد رکھیں اگر آپ کو اپنے رب سے امید ہے تو آپ نے یہ سمجھ لیا کہ آخرکار وہی ہمارا حقیقی مالک ہے اور وہی ہمیں مکمل طور پر اپنی مرضی کے مطابق چلا سکتا ہے. ذرا تصور کریں اگر آپ کے پاس ایک گاڑی ہے تو آپ اسے اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں، لیکن آپ اس کے لیے جواب دہ بھی ہیں. لیکن جب بات اللہ کی آتی ہے تو وہ ہمارا مکمل مالک ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے. قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے اللہ سے سوال کرنے والا کوئی نہیں لیکن تم سب جواب دہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر عمل کے لیے جواب دینا ہوگا لیکن اللہ تعالیٰ جواب دہ نہیں ہے. حدیث میں مزید آتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آئے تو یاد رکھیں یہ نہ کہیں کہ اگر میں یہ کرتا تو ایسا ہوتا یا اگر میں وہ نہ کرتا تو یہ نہ ہوتا، بلکہ یہ کہیں کہ یہ اللہ کی تدبیر تھی، وہی تھا جس نے اسے اسی طرح مقدر کیا اور میں اس کے فیصلے پر راضی ہوں. اللہ کے فیصلے پر خوش رہنا اور اس پر ایمان رکھنا ہی زندگی میں ترقی کا راز ہے.